کامیابی سے وقت کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے وقت کی قدر کریں۔ میں نے، اور یہ بات میں بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ ہماری جو اسپیشلی جو ینگ جنریشن ہے وہ اپنا وقت بہت ضائع کرتی ہے، اور جاتے ہیں ہوٹلز پہ، جاتے ہیں چائے پینے کے لیے جائیں تو 1 گھنٹہ چائے پینے پہ لگا دیتے ہیں، اور اگر کھانا کھانے جائیں تو 2 گھنٹے کھانا کھانے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ وقت کو کیوں ضائع کر رہے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ ٹائم کو پاس کر رہے ہیں۔ ایکچولی وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ ٹائم پاس نہیں کر رہے بلکہ ٹائم ان کو پاس کر رہا ہے، اور جواب دیتے ہیں کہ ہم ٹائم کو کل کر رہے ہیں۔ بھائی یو آر ناٹ کلنگ دی ٹائم بٹ ٹائم از کلنگ یو۔ یو آر ناٹ ویئرنگ آؤٹ ٹائم بٹ ٹائم از ویئرنگ یو آؤٹ۔ آپ ٹائم کو کنزیوم نہیں کر رہے بلکہ ٹائم از کنزیومنگ یو۔ دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے تو میرا جواب ہوگا وقت۔ وقت سے بڑھ کر اور کوئی قیمتی چیز ہے ہی نہیں۔ وقت کی آپ قدر کریں گے تب ہی آپ جا کے کوئی کامیاب شخص بن سکتے ہیں۔ دیکھیے، وقت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس وقت کی قسم کھائی ہے۔ فرمایا والعصر، قسم ہے وقت کی، اور آگے فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ وقت کی اہمیت ریئلائز کرا کے، قسم کھا کے وقت کی اہمیت کا ریئلائز کرا کے پھر ہم سے فرمایا گیا کیا بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب کون سا انسان خسارے میں ہے؟ کیا سب لوگ خسارے میں ہیں؟ نہیں، وہ لوگ جو اپنا وقت ضائع کرتے ہیں وہی خسارے میں ہیں، اور جو اپنے وقت کا بہترین استعمال کرتے ہیں بے شک وہی دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ تو کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس وقت کا احساس کریں۔ ایک صاحب تھے، وہ کسی مصنف کے پاس ملنے کے لیے چلے گئے۔ وہ بڑے پرولیفک آتھر تھے۔ ان سے ملنے کے لیے جب وہ شخص وہاں پہنچے ان کے آفس میں، تو دیکھا جو سامنے میز پڑی ہوئی تھی وہ ان کی تصانیف سے بھری ہوئی تھی، اور ان کے پیچھے جو عقب میں بک شیلف تھی وہ بھی ان کی تصانیف سے بھری ہوئی تھی۔ تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئے، اور حیرت میں ان سے پوچھا کہ یہ سب کچھ آپ نے کیسے کر لیا؟ اتنی کتابیں آپ نے لکھ دی، یہ کسی ایک فرد کا کام تو نہیں لگتا، اس کے لیے تو ایک ادارہ ہونا چاہیے جو اتنا بڑا کام کرے۔ آپ ایک اکیلے نے اتنا بڑا کام کیسے کر لیا؟ تو انہوں نے بڑی ایک خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا دیکھیے، اگر آپ کو آپ کا محبوب کوئی تحفہ دے تو آپ اس تحفے کو کیسے استعمال کریں گے؟ احتیاط کے ساتھ، سوچ سمجھ کر، یہی طریقہ ہوگا۔ کسی محبوب کو اگر کوئی محبوب اگر تحفہ دیتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بڑے احتیاط کے ساتھ اس کا استعمال کرتے ہیں، اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ وہ مصنف کہنے لگے کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو جو سب سے بڑی قیمتی چیز عطا کی ہے وہ ہے وقت۔ یہ اللہ پاک کا اپنے بندے کو سب سے قیمتی تحفہ ہے، اور جس دن سے مجھے یہ ریئلائز ہوا ہے کہ اللہ پاک کا دیا ہوا تحفہ وقت میرے پاس ہے، اور اللہ پاک نے مجھے یہ قیمتی تحفہ عطا کیا ہے، تو اس دن سے میں نے وقت کو بڑے ہی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا شروع کیا، اور میں نے وقت ضائع کرنا بالکل چھوڑ دیا۔ یہی اس کا ثمر ہے کہ آج میں نے اتنی زیادہ کتابیں لکھی ہیں اور اتنی تصانیف آپ دیکھ سکتے ہیں۔
تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اللہ پاک کا اپنے بندے کو سب سے بہترین تحفہ جو ہے وہ وقت کا تحفہ ہے. اور دیکھیے دنیا میں آپ بڑے بڑے جو لوگ گزرے ہیں دنیا میں کامیاب لوگ, آپ ان کی زندگی پر نظر ڈالیں تو آپ میں ان سب میں یہ چیز بڑی کامن نظر آئے گی کہ انہوں نے وقت کا بہترین استعمال کیا اور انہوں نے وقت کو ضائع نہیں کیا. پھر کیا ہوا؟ کامیابی ان کے قدم چومنے لگی. دیکھیے اس وقت کو آپ اس طرح سمجھیے کہ امام راضی فرماتے ہیں کہ میں نے وقت کو اس طرح سمجھا کہ جب سورج غروب ہو رہا تھا اور میں ایک شہر میں پہنچا جہاں لوگ اپنی دکانیں بند کر رہے تھے. جوتے والا اپنی دکان بند کر رہا تھا, گروسری والا اپنی دکان بند کر رہا تھا, کپڑے بیچنے والا اپنی دکان بند کر رہا تھا, بس اسی امید پر کہ چلے ٹھیک ہے آج اگر سودا نہیں بکا تو کل بک جائے گا, اسی امید پر دکان اپنی بند کر رہے تھے. وہاں ایک برف کا تاجر تھا جو چیخ رہا تھا, کہہ رہا تھا لوگوں میری برف لے لو, میری برف لے لو, ایسا نہ ہو کہ میری برف پگھل جائے اور میرے ہاتھ میں کچھ نہ رہے اور میرا سرمایہ ڈوب جائے. امام راضی فرماتے ہیں وقت ایسے ہی ہے جیسے برف پگھلتی چلی جا رہی ہے اور انسان ایسے ہی ہے جیسے برف کا تاجر. اگر وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو کبھی دوبارہ واپس نہیں آئے گا. دیکھیے ٹائم ونس گون کین نیور بی ریٹریوڈ. آپ کی صحت ہے خراب ہوتی ہے, دوبارہ اچھی ہو سکتی ہے, دوبارہ آپ کو اچھی صحت مل سکتی ہے. دولت ہے اگر آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے دوبارہ آ سکتی ہے, مگر وقت ایک ایسی چیز ہے کہ ونس گون کین نیور بی ریٹریوڈ. ایک دفعہ اگر آپ کے ہاتھوں سے وقت آپ کا چلا گیا وہ دوبارہ آپ کو نہیں مل سکتا. لہذا کیا کریں؟ وقت کی قدر کرنا سیکھیں اگر آپ دنیا میں کچھ بننا چاہتے ہیں. ہماری ینگ جنریشن کیا کرتی ہے؟ آدھا دن تو وہ سونے میں گزار دیتی ہیں, دیر سے اٹھتے ہیں, کوئی 11 بجے اٹھ رہا ہے, کوئی 12 بجے اٹھ رہا ہے, ساری رات جاگتے ہیں, موبائل پر ساری رات سرف کر دیتے ہیں, ضائع کرتے ہیں اپنی ساری رات, اور صبح کو پھر جب آدھا دن گزر جاتا ہے پھر اٹھتے ہیں. ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزانہ کی بنیاد پر 86,400 سیکنڈ عطا کیے ہیں. 86,400 سیکنڈ. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ ان 86,400 سیکنڈز کا استعمال کیسے کرتے ہیں. اگر آپ اپنا آدھا دن سونے میں گزار دیتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے آپ نے اپنا کتنا قیمتی وقت گنوا دیا. اور وہ لوگ جو سورج کے جاگنے سے پہلے جاگ جاتے ہیں وہ اس وقت کا بھرپور استعمال کرتے ہیں اور اس وقت کا بھرپور استعمال کر کے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل کرتے ہیں. لہذا اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے وقت کی قدر کریں اور فضول چیزیں کرنا چھوڑ دیں, اپنے وقت کو ضائع کرنا چھوڑ دیں. اور وقت ایک ایسی چیز ہے جس کا آپ سے سوال ہوگا, روز محشر آپ سے سوال کیا جائے گا. اللہ پاک فرمائیں گے بندے میں نے تجھے اتنا وقت دیا, ذرا بتا تو صحیح وہ کن چیزوں میں صرف کر کے آیا. لہذا اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ وقت کی قدر کرنا سیکھیں. اور جس دن آپ کو یہ ریئلائزیشن ہو گئی کہ وقت بہت قیمتی چیز ہے اور اسے بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے, تو اسی دن سے آپ کا سفر کامیابی کی طرف شروع ہو جاتا ہے. تو امید ہے آپ لوگ اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے اور اپنے وقت کا بہترین استعمال کریں گے. جب آپ اپنے وقت کا بہترین استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ زندگی میں کامیابیاں ضرور حاصل کریں گے.